میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا علی یاسوب المومنین، ایمان والوں کا رئیس اعظم ہے علی۔ اجلا مولا علی تے بھی جڑے بالکل چہرے تو حال کوئی نہیں۔ علی یاسوب المومنین، ایمان والوں کا رئیس اعظم ہے علی۔ یا رسول اللہ، مولا علی کے پاس جائیداد کوئی نہیں، رقبہ کوئی نہیں، مولا علی تو مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ یہ امیر کیسے مومنوں کے امیر ہیں؟ وہ میرے نبی نے فرمایا تجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ علی وہ ہے جہاں علی ہے وہاں قرآن ہے، جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے۔ جو سواری کے ایک رکاب میں قدم رکھے، دوسری پہ قدم جانے سے پہلے قرآن ختم ہو جائے، وہ امیر نہیں تو اور کون ہے؟ سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی؟ اور جس کے گھر میں وہ سیدہ زہرا ہو جو چکی چلائے تو قرآن کی تلاوت کرے، اور جس کا شہزادہ وہ حسین ہو سر کٹ تو جائے پر قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے۔ میں آج کی اس جمعۃ المبارک پر میری طبیعت میں فل جذبہ ہے، دل دکھا ہوا ہے کہ کافر تو قرآن کی توہین کریں، یہ مومن کیوں نہ قرآن کو سینے سے لگائیں؟ نبی والو قرآن کو سینے سے لگاؤ، علی والو قرآن کو سینے سے لگاؤ، صدیق والو قرآن کو سینے سے لگاؤ، عمر والو قرآن کو سینے سے لگاؤ، عثمان والو قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ یاد رکھنا جو محب رسول ہوگا اس کے سینے میں قرآن ضرور ہوگا۔ ہم نے اس کتاب کو پتہ نہیں، ہم نے اپنے آپ کو سمجھا ہوا کیا ہے۔ اور میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جس سینے میں قرآن نہیں، ویران ہے وہ سینہ، اجڑا ہوا ہے وہ سینہ، وہ کھنڈر ہے۔ خدا کے لیے سینہ برباد نہ کر، قرآن کے نور سے سینے کو آباد کر۔ ہمارا فرض بنتا ہے خود بھی قرآن پڑھیں، اور آج کل پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ 70 سال کی عمر ہوگی اب میں قرآن پڑھوں، تو اب تو نے کرنا کیا ہے؟ میں گھر والے جو بہ کے لڑتا رہنا ہے تو قرآن پڑھ، مسیتے آ کے مولوی دے گل پہنے اس مولوی کو قرآن پڑھ، نہیں پڑھ سکے کوئی گل نہیں، ہون پڑھ۔ اچھا فائدہ کیا ہوگا؟ سنیں، میرے آقا نے فرمایا قرآن پڑھتے موت آ گئی، موت شہادت کی ہوگی۔ اور یہ کتاب ہے، خدا کی کتاب ہے، یہ اپنے بھکاریوں کو خالی نہیں جانے دیتی۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے نا، پڑھ لے قرآن۔ قرآن اللہ کی طرف سے رحمت، قرآن ہمارے ہر دکھ کی دوا۔ اور سنیے ایک اور رونا ہوتا ہے، یار صبح سے شام تک باہر نکلتے ہیں کام کے لیے، کام ہی کوئی پورا نہیں ہوتا، حد ہو گئی ہے یار، بے برکتی ہو گئی وقت میں۔ تو میں نے کہا حضور سے پوچھ لیتے ہیں، میرا نبی جو ہر چیز بتاتا ہے پوچھ لیتے ہیں، یا رسول اللہ بے برکتی ہے، کام ہی کوئی نہیں ہوتا۔ فرمایا اپنی صبح دن کا آغاز سورہ یاسین سے کر لے، رب تیرے سارے کام اپنی رحمت سے پورے فرما دے گا۔ لو جی، دن میں برکت بھی قرآن کی وجہ سے۔ ایک اور ٹینشن شروع ہو گئی، حضرت جی کو وظیفہ بتا دیں، حالات بڑے ٹائٹ ہیں، 6 بچوں کا باپ ہوں، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اگر رزق خدا کے ہاتھ میں نہ ہوتا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ غریب روٹی کیسے کھاتا ہے۔ اج دی غربت ہے، اگر غریباں دے بچے بھی رکھی سکھی کھا لیندے سمجھ لو پھر اتے ہے پالن والا۔ مہنگائی اتنا ہوگی، میں کہا جتنا مرضی ہو جائے، مہنگائی کرن والے چھوٹے نے، رزق دین والی بڑی بڑی ذات ہے۔ تسی تے کوئی مزدوری شزدوری کر دے ہو، دکان شکان کر دے ہو، مولوی تقریر کردا ہے، نعت خان نعت پڑھدا ہے، امام امامت کردا ہے، وہ جڑا پتھر وچ کیڑا ہے وہ ککھ نہیں کردا، رب انہوں دتی جاندا ہے۔ جی میں کوئی ہاتھ پاؤں نہ ہلاؤں تو کیا؟ یہ تو اللہ نے تجھے عزت دی ہے۔ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا کون سے ہاتھ پاؤں ہلا رہا تھا اور مالک تجھے کھلا رہا تھا؟ اور رزق اس کے ہاتھ میں ہے۔
اور دیکھیں رزق دینے والا کون ہے؟ اب آگے دیکھیں، القاسب و حبیب اللہ، جو ہاتھ سے روزی کمائے وہ اللہ کا دوست ہے۔ یا اللہ رزق دینے والا تو ہے، تیرے نبی نے کہا جو ہاتھ سے کمائے وہ اللہ کا دوست ہے۔ جب رزق تو دیتا ہے تو میں نے فرمایا ویلے آنا نہ کھا، کمائے گا اپنے لئی پیار میں تیرے نال کراں گا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اپنی صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کر، تیرے سارے دن کے کام اللہ قرآن کی برکت سے خود پورے فرما دے گا۔ اب ایک اور ٹینشن، رزق کی کمی ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا سورہ واقعہ پڑھو۔ جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اللہ اسے اتنا رزق دے گا سوچ بھی نہیں سکے گا کہ اتنا رزق آیا کہاں سے۔ تسی صرف کہنا ہے قرآن میں مشکلات کا حل، دکھوں کا حل، بے روزگاری کا حل، پریشانیوں کا حل، ہر دکھ کا حل، تو ہم کدھر، ہمارا کدھر دھیان ہے بھائی؟ اور ہم جو قرآن کا ساتھ سلوک کر رہے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے 14 گھنٹے ہمارے سکول اور کالج کے لیے بچوں کے لیے وقف ہیں۔ اپنے سینے میں کبھی جھانک کے پوچھ، وہ جو محمد کی کتاب تھی اس کو بچوں کے لیے کتنا وقت دیا ہے؟ بچے کو انگلش پڑھانی ہو، سائنس پڑھانی ہو، 20,000 کی فیس دے کر میرے بچے کے نمبر اچھے ہیں، حالانکہ نمبر تو خریدے بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نمبر اچھے ہیں۔ اچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں 20,000 روپے، میں یہ نہیں کہہ رہا نہ پڑھاؤ، پڑھاؤ بچوں کو، اللہ نے دیا لاکھ لگاؤ، یہ نہیں کہہ رہا، پر میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں سائنس اور انگلش اور ریاضی پڑھانے پہ 20,000 دینے والے، خدا کی کتاب نے پوچھ لیا مجھے پڑھانے کے لیے کتنا انتظام کیا ہے؟ کیا خیال ہے اگر ابا جی فوت ہو جائے اور بیٹا پیچھے انگلش اخبار پڑھ کے اصالہ ثواب کر دے، قبر کھلی ہو جائے گی؟ تھلے منہ نہ کرو یار۔ چلو 4 چیپٹر سائنس دے پڑھ کے کہے یا اللہ میرے پیو دی روح نو بخش، ہے ویکھو پتہ تھانوں سارا ہے، قرآن واسطے بھی تسی نہیں بول دے، مولویاں دے ویری ہو نا۔ چلو این کرے ریاضی دیاں 6 مشقاں کر کے آکھے یا اللہ میرے ابے دی مشقت مکا، مک جائے گی؟ تے واسطہ جے کلمے دا اگر پچھو بہ کے ایک باری سورہ فاتحہ پڑھ چھٹے۔ میں بد نصیب مولوی نہیں ہوں جو آپ کو روکوں بچوں کو نہ پڑھاؤ، میری تو خواہش ہے مسلمان کا ہر بچہ ڈاکٹر ہو، میری تو خواہش ہے ہر بچہ سائنسدان ہو، میری تو خواہش ہے ہر بچہ ساری زبانیں جانتا ہو تاکہ ہر زبان کو وہ محمد کی نوکری میں استعمال کرے۔ میں وہ مولوی نہیں ہوں جس کے دماغ کو زنگ لگا ہو، پر میں یہ کہتا ہوں وکیل بن، ڈاکٹر بن، جج بن، انگریزی دان بن، ریاضی دان بن، لیکن یہ سارے دانوں سے پہلے محمد کا غلام، پہلے سینے کو قرآن سے آباد کر۔ اور میں منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، میں اپنے ایک ایک جملے کا ضامن ہوں، حضور کی امت میں جتنے بھی عزت والے بنے ہیں ان سب کے سینے میں خدا کا قرآن۔ میں صرف نام لینا اور تسی ایک دوجے دا چہرہ ویکھو، اگر تہاڈی طبیعت ساتھ دے تے بولنا مہر علی، جماعت علی، داتا علی، ہند الولی، پیر پٹھان، باہو سلطان، حضرت خواجہ نور محمد، حضرت مجدد الفسانی، شیر ربانی، غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی، حضور خواجہ غریب نواز، داتا گنج بخش۔ اچھی بولو، میں تھوڑا جا ہو رہا کہ چلنا چاہنا ہوں، اے میں تھلے والے نہ لین، ہوں اچھے نہ لین لگا، حسن پاک، حسین پاک، علی پاک، عثمان پاک، عمر پاک، ابو بکر پاک۔ اب آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ عزتوں کے جتنے تاج ملے ہیں انہی کو ملے ہیں جن کے سینے میں خدا کا قرآن۔
اور یہ قرآن پہ کسی مولوی حافظ قاری کا قبضہ نہیں ہے، ہاں یہ بھی نہ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے. یہ میرا بچہ بھی اگر قرآن نہ پڑھے تو میں مجرم ہوں، آپ کا نہ پڑھے آپ مجرم ہیں. صرف میں اتنا کہہ رہا ہوں، اساں کل دھکے دھکے کھا کے اللہ کرے حضور دے قدموں تک پہنچ جائیے. جدوں شفاعت دی خیرات حضور کو منگیے تے حضور فرمان میں قرآن چھڑ کے آیا ساں تے میں کیا سی پوچھاں گا دسو میری کتاب نال کی سلوک کیتا سی، اوے اینج دی تیاری کر لو اکھیاں نیویاں کر کے کہہ سکو حضور خود بھی پڑھدا ساں تے بچیاں نے بھی پڑھایا سا. ساڈا تو حضور تو بغیر گزارا ہی کوئی نہیں. خدا دی قسم جے میں ممبر تے بیٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی دا کرم نہ ہوئے نہ مولویت کسے کام دی، نہ سجدے کسے کام دے، نہ تبلیغاں کسے کام دیاں. نبی دے کرم نال گل بڑھنی جے تے حضور فرما کے گئے میں پوچھاں گا میری کتاب نال کی سلوک کیتا جے، میری اولاد نال کی سلوک کیتا جے. اور کافر تے گستاخیاں کردے رہندے، تسی اسی تے قرآن نال سینہ وسا لئیے.